السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں طبی صحافت کے معروف صحافی سراج الدین امجدی صاحب سے، اس حوالے سے بارش کے سلسلے میں بارش کی آمد کی وجہ سے جو مسائل صحت عامہ کی وجہ سے درپیش ہوئے ہیں پاکستانی عوام کو، اور خاص طور پر جو بیماریاں جنم دے رہی ہیں جس میں خاص طور پہ ڈینگی وائرس ہے، ہیلتھ کے حوالے سے، اور جو گورنمنٹ نے سہولیات دی ہیں، اور جو آج کل بارش کے مسائل ہیں جس سے بیماریاں خاصی پھیل رہی ہیں، اس سلسلے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ سراج صاحب ہمیں کچھ بتائیں گے کہ ابھی جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اور اس میں جو اس قدر بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس میں گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ مطلب جو بیمار لوگ ہیں یا اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں اس میں کیا کردار ادا کیا، یا کوئی سہولتیں میسر آ رہی ہیں، یا کوئی پروگرام ہے ایسا کہ جس میں کوئی گورنمنٹ ہم سے یا عوام سے کوئی تعاون کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے ملک کے غریب عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے علاوہ ترقی پذیر ممالک میں بھی ہیلتھ کا جو کامیاب نظام ہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر کو مضبوط کر کے ہے، اور وہاں کے محکمہ صحت کے اندر باقاعدہ ایک مستقل انفیکشن ڈیزیز کا محکمہ موجود ہوتا ہے، جو سال کے 364 روز باقاعدہ مختلف وبائی امراض، متعدی امراض، اس کے اوپر تحقیق کا کام، اس کی علاج کے لیے تجاویز، مستقل کام ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ کام آج تک نہیں ہوا۔ البتہ عالمی وبا کورونا کے آنے کے بعد ڈاج یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید قریشی صاحب نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا، اور محکمہ صحت سندھ کی جانب سے 400 بستروں کا اسپتال جو ہے اس وقت شہر کراچی کے اندر انفیکشن ڈیزیز کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ اور ایک میں ہیلتھ رپورٹر کی حیثیت سے یہ بات انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کورونا کی وبا کے دوران اس کے منتظم ڈاکٹر عبدالواحد راجپوت اور اس کے فوکل پرسن ڈاکٹر شاہ صاحب سے میں بہت قریبی رابطے میں رہا ہوں، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ اس اسپتال میں جانے والے جتنے بھی کورونا کے مریض تھے، تقریباً 98% مریض جو ہیں صحت یاب ہو کر گھر گئے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اگر 2% مریض قبرستان کی طرف چلے گئے تو اس کی وجہ جو ہے ان کی قوت مدافعت میں کمی اور ان کی اتنی پیچیدہ صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بچ نہیں سکے۔ تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج جو صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، بنیادی طور کے اوپر اس میں ہمارا محکمہ بلدیہ بھی اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں قرار دے سکتا ہے کہ نالوں کی صفائی جو قبل از بارش ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی جا سکی۔ دوسری بات، نالوں کے اوپر جو تجاوزات ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن بارشوں کے بعد جو جراثیم کش اسپرے ہونا چاہیے تھا، جی جی۔ اور پانی کے جو جوہڑ تھے ان کو ختم کیا جانا چاہیے تھا، اس پر کام نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت ڈینگی بخار جو ہے اس نے کراچی کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے محکمہ صحت سندھ کی جانب سے صوبے کی سطح پر ایک باقاعدہ پروجیکٹ انسداد ڈینگی کا جو قائم کیا گیا تھا اس کو تقریباً 2 سال قبل تحلیل کر دیا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس وقت جو ڈینگی کے مریضوں کی شرح میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تو نہ تو سرکاری اسپتالوں میں ان کے لیے اب تک کوئی خصوصی وارڈ اور بیڈس مختص کیے گئے ہیں،
اور پرائیویٹ اداروں میں کیونکہ اس میں پلیٹلیٹس بہت تیزی سے مریض کے گرتے ہیں، جی جی تو یہ ایک بڑا مہنگا علاج ہوتا ہے کسی بھی چھوٹے یا بڑے نجی اسپتال میں مریض کو کرانے کے لیے۔ اور اس وقت ڈینگی بخار کے علاوہ ملیریا، ٹائیفائڈ کا بخار بھی جو ہے اس کے مریضوں کی بھی شرح بڑھی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جلدی امراض جو ہیں وہ بھی ایک وبائی صورت اختیار کر گئے ہیں، لیکن اس پر حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جانے چاہیے تھے، سوائے اس کے کہ محکمہ صحت سندھ نے زبانی طور کے اوپر اپنے کنٹرول روم قائم کرنے کا تو اعلان کیا ہے، لیکن ان ضلعی صحت دفاتر کے کنٹرول روم کا حال یہ ہے کہ جو نمبرز دیے گئے ہیں، اگر آپ وہاں پر کبھی ٹیلی فون غلطی سے کر بھی لیں تو کوئی بھی ٹیلی فون اٹھانے والا دستیاب نہیں ہوتا ہے، یا وہ ٹیلی فون ہی سرے سے نان فنکشنل ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے متعلقہ حکومتی ادارے ہیں وہ بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال، خاص طور سے ہیلتھ ایمرجنسی جو ہے، اس کے بارے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی سنجیدہ ہے۔ اگر وہ سنجیدہ ہوتی تو اس کے لیے وہ باقاعدہ تمام جو بڑے ہمارے اسپتال ہیں، تدریسی اسپتال ہیں، ڈسٹرکٹ اسپتال ہیں، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد ہے، سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد ہے، سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی ہے، اورنگی ہے، لیاری ہے، یہاں پر کوئی خصوصی طور کے اوپر اب تک اقدامات نہیں دیکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے غریب عوام اپنا مہنگا علاج نجی اسپتالوں میں کرانے پر مجبور ہے۔ اچھا امجد صاحب، ایک اور چیز ذرا مجھے بتائیں کہ کورونا کے حوالے سے ابھی تک کیا کورونا وبا ہمارے یہاں پاکستان میں، یا اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں، ابھی موجود ہے؟ اس کے سمٹمز ہیں؟ اور اس سلسلے میں ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی جو کرنٹلی اب جو مریض آ رہے ہیں اس میں کچھ اقدامات کیے ہیں؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیں پلیز۔ دیکھیے، یہ عالمی وبا جو ہے ابھی ہمارے ملک سے، صوبے سے نہیں بلکہ ملک سے ختم نہیں ہوئی ہے، اور ابھی جو موجودہ نئی لہر ہے اس میں ہمیں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ صوبے میں سے وہ تمام مراکز جو عالمی وبا کی شدت کے دوران قائم کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام تحلیل کر دیے گئے ہیں، لیکن ضلعی صحت دفاتر اور ہسپتالوں میں جو بیڈز وغیرہ مختص ہیں وہ فعال ہیں، اور میری اپنی معلومات کے مطابق اب بھی کراچی کے جو 6 اضلاع ہیں وہ یومیہ بنیاد کے اوپر تقریباً لگ بھگ 1000 کورونا کے مشتبہ مریضوں کی تشخیص کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے خاص طور کے اوپر ہمارے عوام جو اپنی صحت کے بارے میں ہمیشہ بہت غیر محتاط رہتے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ کورونا کے حوالے سے جو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں ان پر سختی سے عمل کو جاری رکھیں، تاکہ خدا نخواستہ یہ جو موجودہ نئی محدود لہر ہے یہ کہیں لامحدود نہ ہو جائے۔ بہت شکریہ سراج الدین امجدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو پھر دوبارہ زحمت دیں گے۔ ونس اگین آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ شکریہ۔